اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. یہ جب کوئی بھی آتا نا ان کے گھر میں تو یہ پرانا سا جبہ، پھٹا ہوا جبہ، وہ اس کو دکھایا کرتی تھی. جو بندہ بھی ان کے گھر میں آتا زیارت کرایا کرتی تھی. پوچھنے والے پوچھتے کہ اس جبے کو کیوں زیارت کرا رہی ہو، کیوں رکھا ہوا ہے اتنا پھٹا پرانا، یہ جبہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس جبے کا تعارف کرایا کرتی تھی. کہتی تھی اس کو پھٹے ہوئے کو یہ نہ دیکھو کہ یہ پھٹا ہوا ایک کپڑا ہے، کہ یہ جبہ پرانا ہے پھٹا ہوا ہے یہ کپڑا ہے، یہ نہ دیکھو، یہ تو پتا کرو کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے. میں تمہیں کیوں دکھا رہی ہوں، کیوں زیارت کرا رہی ہوں؟ کہا حاذی جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ پھٹا ہوا پرانا کپڑا ہے جو اللہ کے نبی کا جبہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہنا کرتے تھے. یہ جبہ میرے پاس کیسے آیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، وہ پہنا کرتے تھے، اب تو پہننے کے قابل بھی نہیں ہے، پھٹا ہوا ہے، تو میرے پاس کیسے آیا؟ تو فرماتی ہیں کانت عند عائشہ، یہ جبہ ترکے میں ملا تھا میری بہن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لما قبضت، جب ان کا وصال ہو گیا میری بہن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قبض تو ہاتھ، یہ جبہ میرے پاس آ گیا. تو جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف شاہ ستہ کی دوسرے درجے کی کتاب ہے، فرماتی ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ اس جبے کا کام اب ختم ہو گیا، اب یہ پھٹا ہوا ہے، اب کوئی پہن نہیں سکتا، تو یہ کوئی کسی فائدے کے لیے نہیں ہے. کہا اس جبے کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، یہ اتنا برکت والا جبہ ہے کہ کان النبی یلبسھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود تو اسے پہنا کرتے تھے، آپ کو پہننے کے لیے یہ استعمال کرتے تھے. لیکن فرماتی ہیں نحن نغسلھا، ہم کیا کرتی ہیں؟ کہتی آج بھی ہمارے خاندان کا، ہمارے گھر میں، ہمارے قبیلے کا، ہمارے علاقے میں اگر کسی بندے کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی بندہ بیمار ہو جائے، تو نحن نغسلھا، ہم اس جبے کو پانی میں دھوتے ہیں. یہی جبہ جو پھٹا پرانا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے نہیں دھوتے ہیں. نحن نغسلھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہم اس کو دھوتے ہیں، اس کو پانی میں ڈالتے ہیں، اور اس جبے کو دھونے کے بعد ایک مرتبہ نہیں، بار بار، اگر ایک دن میں 100 مریض آ گئے تو 100 مرتبہ ہم جبے کو دھوتے ہیں. دھونے کے بعد اس کو پانی سے نکال لیتے ہیں. نحن نغسلھا، ہم اس کو دھوتے ہیں، ونستشفیٰ بہا، اور وہ پانی ہم اپنے مریض کو پلاتے ہیں. جیسی بھی بیماری ہو، جیسے ہی وہ پانی اس کے اندر جاتا ہے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے سے برکت لیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس جبے کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئی. اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں. شکریہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا. بعد از حمد و صلاۃ، سفر شریف کا مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں سے. سفر شریف کے مہینے کے بارے میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ ماہ مقدسہ ہے
جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لحاظ سے کچھ مہینے ہیں کہ جن مہینوں میں اللہ کی رحمت زیادہ بندوں کے لیے آسمان سے اترتی ہے، اسی طریقے سے سفر شریف کے مہینے کے بارے میں اس کے پہلے 13 دن جو کہ بحمد اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے گزر چکے ہیں، ان 13 دنوں کے بارے میں حدیث میں اندر آتا ہے کہ سارا سال اتنی مصیبتیں بندوں پر نہیں آتی جتنی ان 13 دنوں میں آسمان سے بندوں پر آتی ہیں۔ اسی لیے سفر شریف کے مہینے میں حکم یہ دیا گیا کہ کثرت سے صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار مانگا کرو۔ یہ اس مہینے کا خاص وظیفہ ہے کہ عام مہینوں کے جو روٹین ہے اس سے ہٹ کر عام مہینوں میں بھی استغفار مانگنی چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار مانگنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا چاہیے تاکہ آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں۔ اور ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے ہاں رواج یہ ہوا کرتا تھا کہ اس مہینے میں گاؤں میں لوگ دانے ابال کر یا چنے ابال کر تقسیم کیا کرتے تھے۔ اب یہ شریعت مطالعہ سے دوری ہے، اب تک کچھ لوگ وہ عمل کرتے ہیں۔ پرانے دور میں جب صدقے کا حکم ہوا نا تو ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی سوائے دانوں کے، تو وہ دانے دے دیا کرتے تھے، صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ نفلی صدقہ تو کسی چیز کا ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں بہت سی جگہوں پر کہ اب بھی وہ یہی کام کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت مطہرہ میں اب واجب کی حیثیت ہو گئی ہے۔ تو جو بندہ جو بھی صدقہ کر سکتا ہے، اگر اور کچھ نہیں صدقہ کر سکتا تو کسی کو پانی کا گلاس پلا دے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ اس مہینے کے اندر کثرت سے یہ صدقہ کیا جانا چاہیے، لیکن جو صدقے کی نیت سے وہ عمل کرتے ہیں اس کو بھی ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ شریعت مطہرہ میں صدقے کا حکم ہے، لہذا وہ کرتے ہیں۔ لیکن آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدسہ میں کثرت سے اولیاء کرام کے عرس مبارک ہوتے ہیں۔ بہت سے اولیاء کرام کے عرس مبارک ہوتے ہیں اور لوگ ان کے عرسوں پہ جاتے ہیں، خصوصاً وہاں سے لنگر تناول کرنے کے لیے کہ اس لنگر کی نسبت فلاں اللہ کے ولی کے ساتھ ہو گئی ہے تو لہٰذا یہ ہم کھائیں گے تو برکت والا ہوگا۔ تو تبرکات لینے کے لیے بہت سے مسلمان اپنے نیک بندوں کے ترکوں سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی نیک بندہ کوئی کپڑا چھوڑ جائے تو دوسرا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ مجھے مل جائے، میں تبرک کے طور پر اسے گھر میں رکھوں گا۔ اور یہ عمل خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے لیے کہ جو بندے مدینہ شریف جاتے ہیں وہ وہاں پہ جا کر کثرت سے یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں اس مدینہ شریف کی مٹی ہی مل جائے کہ ہم تبرک کے طور پہ اسے گھر پہ رکھیں۔ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مقدسہ کے ساتھ لگی ہوئی بعض اوقات تو لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی ٹوپیاں اور رومال بھی اس جالی کے ساتھ لگاتے ہیں اور اس کو پھر گھر لے کے آتے ہیں، تبرک کے طور پہ رکھتے ہیں۔ تو آج کا میرا عنوان بھی یہی ہے کہ کیا یہ تبرکات شریعت مطہرہ میں جائز ہیں، یا وہاں پہ جو شرک کے فتوے لگتے ہیں کہ کیا یہ ایسا کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ مشرک تو خیر ہو نہیں سکتا کیونکہ شرک کی تعریف میں رب کے کسی برابر کسی کو ٹھہرانا، تو اس میں رب کے برابر تو ٹھہرایا نہیں جا رہا۔ ہاں البتہ ہم اگر یہ شریعت مطہرہ کے مطابق عمل نہیں ہے تو اس کو ہم گناہ کہہ سکتے ہیں، ایسا کرنے والے کو فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ شرط ہے کہ اگر یہ شریعت مطہرہ کے مطابق نہ ہو، لیکن اگر یہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے تو پھر ایسا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں اجر والا ہوگا۔ تو اس پر میں چند دلائل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تبرکات سے نفع لیا جا سکتا ہے۔ میں نے تبرکات کی تعریف آپ کے سامنے کر دی کہ کسی نیک بندے کی بقیہ جات چاہے اس کی زندگی کے اندر ہو، اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیز، اس سے نفع لیا جائے یا اس کی تعظیم کی جائے یا اس سے برکت کے طور پر گھر پہ رکھا جائے کہ اس کے رکھنے سے میرے گھر میں برکت ہوگی، اس کو تبرکات کہتے ہیں۔ اور شریعت مطہرہ میں اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے کہ میں قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور چند احادیث مبارکہ اس کے دلائل پر دیتا ہوں کہ یہ مستحب عمل ہے۔
تبرکات سے فیض لینا یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، نہ کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، مستحب عمل ہے۔ اور انبیاء کے تبرکات سے بندے کو نفع ہوتا ہے، اولیاء کے تبرکات سے بھی بندے کو نفع ہوتا ہے۔ کتنا نفع ہوتا ہے اس کی مثال قرآن مجید کی سورہ یوسف کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ ویسے تو قرآن مجید میں اور بھی آیات مقدسہ ہیں جو تبرکات کے بارے میں ہیں، لیکن چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا ہے اس لیے میں صرف ایک آیت مقدسہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، پھر میں چند حدیث مبارکہ اس کے حوالے سے پیش کروں گا تاکہ یہ مسئلہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے کہ تبرکات سے برکت لینا، تبرکات سے فائد لینا یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ قرآن مجید میں 12ویں اور 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا بالتفصیل واقعہ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا بچپن میں۔ اس کے بعد آپ زندگی گزارتے رہے اور آخر میں آپ مصر کے وزیر خزانہ بنے۔ جب مصر کے وزیر خزانہ بنے نا، اس وقت آپ کے بھائی آپ کے پاس چونکہ قحط سالی ہو گئی تھی، 7 سال تک مسلسل بارش نہیں ہوئی تھی، لوگ غلہ لینے کے لیے اس وقت عزیز مصر کے پاس آیا کرتے تھے۔ عزیز مصر انہیں غلہ دیا کرتا تھا۔ آپ کے بھائی آئے، پہلی مرتبہ آپ نے انہیں غلہ دیا، ان کے جو پیسے تھے وہ بھی ان کی بوریوں میں ڈال دیے۔ تو دوبارہ وہ آئے، تو دوبارہ جب آئے تو اس کے بعد ان کے ساتھ اب یہ بھی تفصیل واقعہ ہے، میں تفصیلاً تو نہیں بیان کر سکتا، صرف جو اصل آیت ہے، جو میری دلیل ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے تھوڑی سی تمیز آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ جب آپ انہیں پہچان گئے نا وہ کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، وہی بھائی ہیں کہ جن کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، تو باتیں ہوئی گھر کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دونوں جانتے تھے کہ ہمارا امتحان ہے۔ اب دونوں کو پتا تھا کہ امتحان ختم ہو چکا ہے، اب ہماری ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے پوچھا ابا جان کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان تو آپ کی فراق میں رو رو کے نابینا ہو گئے ہیں۔ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں تو وہ اتنا روئے ہیں کہ ان کی بینائی چلی گئی ہے، وہ تو نابینا ہو گئے۔ اب قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ آپ نے اپنی قمیض دی اپنے بھائیوں کو۔ اس قمیض کا تعلق تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس کے ساتھ۔ یہ قمیض ہے، اسی کو تبرک کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا نا کہ کوئی عاشق مدینہ شریف جاتا ہے تو وہاں کی مٹی بھی لینے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ مٹی مل جائے، اگرچہ اس پہ شرک و بدعت کے فتوے لگتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ میں اس کا حکم یہ ہے کہ جو کسی نبی یا ولی کے ساتھ چیز کی نسبت ہو جائے وہ چیز باعث برکت بن جاتی ہے، اس چیز سے نفع لیا جا سکتا ہے شریعت مطہرہ کے مطابق۔ اب جناب یوسف علیہ السلام نے قمیض دی، کہا اس قمیض کو لے جاؤ۔ قرآن بیان کرتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، اس قمیض کو لے جاؤ، میری یہ قمیض لے جاؤ۔ بقمیصی، قمیض کی نسبت اپنی طرف کی، ھذا اس میں اشارہ کے ساتھ واضح کر دیا کہ یہ قمیض ہے، کوئی اور قمیض نہیں، یہ میری قمیض لے جاؤ۔ اس کو کرنا کیا ہے؟ فَالْقُوا عَلَىٰ وَجْهِ أَبِيَّاتِهِ بَصِيرًا، فرمایا میرے ابا جان کی بینائی چلی گئی ہے نا میرے فراق میں، روتے روتے، اب انہیں نظر نہیں آتا نا، یہ میری قمیض لے جاؤ۔ حالانکہ وہ بھی نبی تھے، وہ باپ تھے، یہ ان کے بیٹے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک قاعدہ قانون بیان کر کہ انبیاء کی قمیضیں، انبیاء کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود متبرک ہو جاتی ہے، اور اس سے جو بندہ نفع لینا چاہے وہ اس کے لیے نفع مند بھی ہو جاتی ہے۔ کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے کے جاؤ، فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِيهِ، اس کو میرے ابا جان کے چہرے پہ رکھ دو۔ اب یہ قمیض کا کمال تو ہے نہیں، قمیضیں تو چہرے پہ رکھنے سے کبھی بھی نہیں آتی، تو ھذا یہ کہہ کر انہوں نے بتایا کہ یہ قمیض بابرکت ہے کیونکہ اس کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ قمیض یہ بھی کہا
تو تبرکات سے برکت لینا یہ شریعت مطہرہ میں حکم دینا تھا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی لیے اس واقعے کو جہاں پہ بیان کیا گیا، اور پھر نفی بھی نہیں کی گئی اس کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ ان کے لیے تھا، اب امت مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اور پھر نفی نہ کر کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قاعدہ اور قانون بنا دیا کہ یہ تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ فَالْقُوا عَلَىٰ وَجْهِ بِجَاتِ بَصِيرًا، فرمایا بس آنکھوں کے ساتھ لگانے کی دیر ہوگی، جیسے ہی تم یہ میری قمیض میرے ابا جان کی آنکھوں سے لگاؤ گے، یات بصیرہ، کئی سالوں سے گئی ہوئی نظر ان کی واپس لوٹ کے آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا، نظر واپس آ گئی۔ اور پھر حضرت یوسف، میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، وہ بھی تو نبی تھے نا، ان کے باپ تھے، ان سے پہلے نبی تھے، ان کے نسبت سے ہی تو انہیں نبوت ملی۔ یہ یہاں سے قمیض لے کر چلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں پہ موجود اپنے گھر والوں کو پہلے ہی خبر دے دی، انہوں نے کہا کہ میں انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، ابھی یہ قمیض پہنچی نہیں، انہوں نے پہلے ہی بیان کر دیا انی لاجد ریح یوسف، یوسف علیہ السلام کی میں خوشبو پا رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کی خوشبو میرے پاس آ رہی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کے تبرکات سے فائدہ لینا یہ شریعت مطہرہ میں قرآن کا حکم ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، قرآن نے منع نہیں کیا۔ اب میں چند صحابہ اکرام کے حوالے سے آپ کے سامنے اسی عقیدے کو بیان کرتا ہوں کہ کیا صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ وہ انبیاء سے کے تبرکات سے نفع لیا کرتے تھے، تبرکات کو بحیثیت متبرک چیز کے اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتا ہوں بخاری شریف کے حوالے سے، کیونکہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ بخاری شریف میں کتاب اللباس کے اندر ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے اقوال کو سماعت کر رہے تھے، آپ کی زیارت کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک عورت آتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اس کے ہاتھ میں ایک چادر تھی، اس نے لفافے میں ڈالی ہوئی تھی، لپیٹا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چادر ہے میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے بنی ہے، میری خواہش تھی کہ آپ یہ چادر پہنیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی چادر کی ضرورت تھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں اس عورت نے ہدیہ پیش کیا نا، ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ ہدیوں کو قبول کیا کرتے تھے اور جواب میں ہدیے بھی دیا کرتے تھے۔ وہ عورت آئی آپ کی بارگاہ میں ہدیہ لے کر، چادر اپنے ہاتھ سے بن کر لائی، اس کی خواہش تھی کہ یہ چادر اللہ کے نبی پہنے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہدیے کو قبول کیا۔ آپ تھوڑی دیر جب وہ عورت ہدیہ دے کے چلی گئی تو آپ اٹھ کر اپنے حجرے میں گئے، اس چادر کو پہن کر دوبارہ صحابہ کے مجمع میں آ گئے۔ اب ظاہر نئی چادر تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ویسے بھی عظمت بہت زیادہ ہے، آپ کو وہ چادر بڑی خوبصورت لگی، آپ نے پہنی تو آپ کا جسم اقدس اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی خوبصورت چادر ہے، آپ کے جسم اقدس پہ تو بہت سج گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اللہ کی حمد بیان کی۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتنی، یہ مجھے عطا کر دیجیے۔ اب بڑے مجمع میں انہوں نے صحابہ کی موجودگی میں چادر مانگ لی، اور یہ تو سارے صحابہ کا بھی عقیدہ تھا اور ہر مومن کا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں جو سوال بھی کیا جائے، جو بھی مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب عطا کرتے ہیں، آپ کے ہاں نہ نہیں ہے۔ یہ تو قرآن نے بھی بیان کیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کوئی بھی سوالی آئے آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، آپ نے اسے عطا کرنا ہے۔ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس صحابی نے یہ چادر مانگی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اٹھ کر دوبارہ حجرے میں گئے، وہ پرانی چادر پہنی، اس چادر کو اسی طرح لپیٹ کر اس صحابی کو دے دی۔ اب وقت گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے اس محفل سے اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ آپ کی موجودگی میں تو کسی صحابی نے کوئی بات نہیں کی،
یہ ایک واقعہ تھا جو ہو گیا ان کے سامنے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارکہ میں چلے گئے تو ان ساتھی سے باقی صحابہ نے کہا اے ہمارے یار تو نے بڑا برا کیا. تجھے پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو چادر کی ضرورت بھی ہے, اور تجھے یہ بھی پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے جو چیز مانگی جائے آپ نہ بھی نہیں کرتے, پھر تو نے یہ چادر کیوں مانگی؟ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر, تو نے یہ چادر مانگ کر اچھا نہیں کیا. ساتھیوں نے انہیں کہا. اب یہ پوری حدیث کا لب لباب تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب آخری الفاظ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں آپ کے سامنے پڑھ رہا, بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں. وہ صحابی عرض کرتے ہیں واللہ ما سألتها, اللہ کی قسم میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے یہ چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں نے پہننی تھی, مجھے پسند آ گئی تو میں نے پہننی تھی. واللہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ ما سألتها, اللہ کی قسم میں نے نہیں مانگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چادر اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے کہ مجھے اس کی ضرورت تھی یا میں نے پہننی تھی یا میں نے اپنے آپ کو خوبصورت کرنا تھا اس کو اوڑھ کر, اس کو پہن کر. تو پھر ساتھیوں نے کہا پھر مانگی کیوں؟ جب ضرورت بھی نہیں تھی تو پھر تو نے اور غلطی کی کہ پھر مانگی کیوں؟ تو کہتے ہیں اس چادر کی نسبت چونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئی نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہن لی, اس چادر کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے ساتھ ہو گئی, آپ کے جسم اقدس سے ٹچ ہو گئی. اب میں نے مانگی اس لیے واللہ ما سألتها الا لتكون کفنی, میں نے یہ چادر اس لیے مانگی کہ اللہ کے نبی مجھے دیں گے تو یہ چادر میرا کفن بنے گی. میں نے اس چادر کو اپنا کفن بنانے کا ارادہ کیا ہے کہ مجھے اعمال پہ ناز نہیں ہے, میں جب مروں گا تو کوئی نہ کوئی چادر تو مجھے کفن پہنایا ہی جائے گا. تو میں نے یہ چادر اس لیے مانگ لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے, اس چادر کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی, اب یہ میرا کفن بنے گا. تو جب کفن بنے گا تو اس چادر کی وجہ سے میری قبر میں منکر نکیر مجھ سے سوال نہیں کریں گے. مجھے اپنی قبر کو بہتر کرنے کے لیے اس چادر کی ضرورت تھی, لہذا میں نے یہ چادر مانگی لتکون کفنی یوم اموتو, یہ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں. میں اب اسے رکھ دوں گا, اپنے لوائقین کو یہ وصیت کر دوں گا کہ جس دن میں مروں اس دن یہ چادر میرے کفن میں ہونی چاہیے. اور صحابی فرماتے ہیں فکانت کفنہ, جس دن وہ مرے وہی چادر ان کا کفن پہنایا گیا. اب کوئی بھی چادر تو کفن کے لیے ہو سکتی تھی, اس سے بہتر بھی ہو سکتی تھی, لیکن صحابی کا یہ چادر اپنے لیے کفن کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے مانگنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہ کرنا اور انہیں دے دینا, یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں سے برکت لینا یہ شریعت مطہرہ میں مستحب عمل ہے, باعث برکت عمل ہے, باعث ثواب عمل ہے. ایک اور بخاری شریف مسلم شریف کی بھی حدیث ہے, حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں. اچھا, ان کے پاس ایک پرانا سا جبہ تھا, اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. یہ جب کوئی بھی آتا نا ان کے گھر میں تو یہ پرانا سا جبہ, پھٹا ہوا جبہ, وہ اس کو دکھایا کرتی تھی. جو بندہ بھی ان کے گھر میں آتا زیارت کرایا کرتی تھی. پوچھنے والے پوچھتے کہ اس جبے کو کیوں زیارت کرا رہی ہو, کیوں رکھا ہوا ہے اتنا پھٹا پرانا, یہ جبہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جبے کا تعارف کرایا کرتی تھی. کہتی تھی اس کو پھٹے ہوئے کو یہ نہ دیکھو کہ یہ پھٹا ہوا ایک کپڑا ہے, کہ یہ جبہ پرانا ہے پھٹا ہوا ہے یہ کپڑا ہے, یہ نہ دیکھو, یہ تو پتہ کرو کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے. میں تمہیں کیوں دکھا رہی ہوں, کیوں زیارت کرا رہی ہوں؟ کہا حاذی جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ وہ پھٹا ہوا پرانا کپڑا ہے جو اللہ کے نبی کا جبہ تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہنا کرتے تھے. تو پوچھنے والوں نے پھر پوچھا کہ رکھنے کی وجہ کیا ہے, رکھا کیوں ہے؟ لیکن حدیث کے الفاظ تو کچھ اس طرح ہے نا کہ انہوں نے پہلے یہ
کہ یہ پوچھو کہ مجھے ملا کہاں سے ہے، یہ جبہ میرے پاس کیسے آیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، وہ پہنا کرتے تھے، اب تو پہننے کے قابل بھی نہیں ہے، پھٹا ہوا ہے، تو میرے پاس کیسے آیا؟ تو فرماتی ہیں کانت ہند عائشہ، یہ جبہ ترکے میں ملا تھا میری بہن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ ان کے پاس تھا۔ لما قبض، تو لما قبضت، جب ان کا وصال ہو گیا، میری بہن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قبض تو ہاتھ، تو یہ جبہ میرے پاس آ گیا، ان سے ہوتا ہوا یہ جبہ اب میرے پاس آ گیا۔ اب یہ سوال وارد ہوا کہ ٹھیک ہے، پرانا جبہ ہے، پھٹا ہوا جبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اسے پہنا کرتے تھے، اب تو اس کی ضرورت نہیں رہی، کوئی پہننے کے قابل بھی نہیں ہے، اب اسے اتنا سنبھال کر رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو اب رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف سے ستہ کی دوسرے درجے کی کتاب ہے، فرماتی ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ اس جبے کا کام اب ختم ہو گیا، اب یہ پھٹا ہوا ہے، اب کوئی پہن نہیں سکتا، تو یہ کوئی کسی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ کہا اس جبے کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، یہ اتنا برکت والا جبہ ہے کہ کان النبی یلبسھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تو اسے پہنا کرتے تھے، آپ کو پہننے کے لیے یہ استعمال کرتے تھے، لیکن فرماتی ہیں نحن نغسلھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتی آج بھی ہمارے خاندان کا، ہمارے گھر میں، ہمارے قبیلے کا، ہمارے علاقے میں اگر کسی بندے کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی بندہ بیمار ہو جائے، تو نحن نغسلھا، ہم اس جبے کو پانی میں دھوتے ہیں۔ یہی جبہ جو پھٹا پرانا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے نہیں دھوتے ہیں، نحن نغسلھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہم اس کو دھوتے ہیں، اس کو پانی میں ڈالتے ہیں، اور اس جبے کو دھونے کے بعد ایک مرتبہ نہیں، بار بار، اگر ایک دن میں 100 مریض آ گئے تو 100 مرتبہ ہم جبے کو دھوتے ہیں۔ دھونے کے بعد اس کو پانی سے نکال لیتے ہیں، نحن نغسلھا، ہم اس کو دھوتے ہیں، ونستشفیٰ بہا، اور وہ پانی ہم اپنے مریض کو پلاتے ہیں، جیسی بھی بیماری ہو، جیسے ہی وہ پانی اس کے اندر جاتا ہے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے سے برکت لیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس جبے کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئی۔ یہ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے برکت لیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے انہیں منع نہیں کیا، اور صحابہ نے ہمیشہ یہ عمل کر کے یہ بتا دیا کہ انبیاء اور اولیاء کے تبرکات سے نفع لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی ہے، اور یہ شریعت کے عین مطابق ہے، یہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب تیسری حدیث اس پر سنا دوں، چونکہ 3 منٹ میرے پاس موجود ہے، تو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، میں اس کا بھی لب لباب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جنگ یرموک کا واقعہ تھا، صفیں بن چکی تھیں آمنے سامنے، مسلمانوں کا بھی اور ان کے مد مقابل لشکر آمنے سامنے تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ تھے، امیر تھے لشکر کے، اور سیف اللہ آپ کا لقب بھی تھا۔ جب آپ جانے لگے نا میدان جنگ میں، سامنے کفار تو مبارز طلب کر رہے ہیں، وہ تو تکبر دکھا رہے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب اٹھنے لگے نا، تو ان کی ٹوپی ایک پہنا کرتے تھے، وہ گم ہو گئی۔ آپ نے سارے لشکریوں کو لگا دیا میری ٹوپی تلاش کرو، وہ ٹوپی تلاش کر رہے ہیں، ادھر وہ مبارز طلب کر رہے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں جا نہیں رہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ٹوپی آپ اتنی دیر تک تلاش کروا رہے ہیں، وہ تو دیکھیے سامنے وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب وہ ملی نا ٹوپی، کافی دیر گزر گئی، ٹوپی ملی، تو حدیث کے الفاظ ہیں اذن ہی کلنسوۃ حلقۃ، بڑی پرانی ٹوپی تھی، پھٹی ہوئی ٹوپی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ٹوپی پہنی، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس ٹوپی کے لیے جو پرانی ٹوپی ہے اتنی دیر تک میدان جنگ میں نہیں گئے، وہ سامنے دیکھو وہ کیا حال کر رہے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ یہ پھٹی پرانی ٹوپی ہے، تمہیں پتہ نہیں اس ٹوپی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا آپ بتا دینا، جس کے لیے اتنی دیر تک آپ نے ہمیں روکے رکھا،
خود نہیں گئے میدان جنگ میں، جنگ نہیں شروع کی، ان کا مبارز طلب کرنے کے باوجود آپ بظاہر ان کے نزدیک آپ بزدلی دکھاتے رہے، تو اس ٹوپی میں کیا کمال ہے؟ تو کہنے لگے اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن حضور علیہ السلام نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد فَعَلَقَ رَأْسَهُ، آپ نے اپنا سر مبارک منڈوایا، فَابْتَدَرَ النَّاسُ جَوَانِبِ شَعْرِهِ، کہنے لگے حضور علیہ السلام کے دونوں سائیڈوں پہ صحابہ اکرام کا مجمع بن گیا، دائیں سائیڈ پہ بھی بائیں سائیڈ پہ بھی۔ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کی چیز سے صحابہ تبرک لینے کے لیے کس طرح کوشش کیا کرتے تھے۔ اب بال مبارک حضور علیہ السلام کٹوا رہے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سائیڈ پہ بھی فَابْتَدَرَ النَّاسُ عَلَىٰ جَوَانِبِ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس سائیڈ پہ بھی اس سائیڈ پہ بھی صحابہ اکرام کا مجمع لگ گیا۔ کہنے لگے مجھے بال نہیں مل رہے تھے کیونکہ مجھ سے پہلے ہی صحابہ پہنچ چکے تھے، اس سائیڈ والے بال اس سائیڈ پہ کھڑے صحابہ نے لے لیے، اس سائیڈ والے بال اس سائیڈ پہ کھڑے صحابہ نے لے لیے۔ اب کہنے لگے فَجَعَلْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَىٰ نَاصِيَتِي، میں وہاں پہ کھڑا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ بال تو مجھے بھی لینے ہیں، ان بالوں سے برکت تو میں نے بھی لینی ہے، لیکن ملے کیسے؟ دونوں سائیڈوں پہ تو صحابہ کا رش ہے۔ کہنے لگے میرے ذہن میں یہ بات گئی نا، حضور علیہ السلام کی پیشانی کے بال جو سامنے کے بال تھے وہ بھی تو کاٹے جانے ہیں۔ کہتے میں جلدی گیا آپ کی اگلی سائیڈ پہ، فَسَبَقْتُهُ إِلَىٰ نَاصِيَةٍ، کہ میں حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک کی طرف جلدی پہنچ گیا، صحابہ کی توجہ ادھر تھی، میں ادھر پہنچ گیا۔ جب آپ کی پیشانی کے بال کاٹے گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ بال اٹھا لیے، فَجَعَلْتُهُ فِي هَٰذِهِ الْقَلَنْسُوَةِ، کہتے ہیں میں نے وہ بال اس ٹوپی میں رکھے ہوئے ہیں، یہ جس ٹوپی کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ اتنی دیر لگا دی تلاش کرتے ہوئے جنگ میں نہیں جا رہے تھے، فَجَعَلْتُهَا فِي هَٰذِهِ الْقَلَنْسُوَةِ، میں نے وہ بال اس ٹوپی میں رکھ لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کیے۔ فَلَمْ أَشْهُدْ قِتَالًا، اب میں کسی بھی میدان جنگ میں جاتا ہوں لڑائی کرنے کے لیے، کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے جاتا ہوں تو اس ٹوپی کے بغیر نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں خالد بن ولید اتنا بہادر ہے، جس جنگ میں جاتا ہے فتح یاب ہو کے آتا ہے، مجھ سے پوچھو کہ مجھے فتح کیسے ملتی ہے؟ کہتے ہیں فَلَمْ أَشْهَدْ قِتَالًا وَهِيَ مَعِيَّ إِلَّا أَذَقْتُ النَّصْرَ، میں جس جنگ میں بھی جاتا ہوں، جس میدان میں بھی جاتا ہوں، یہ ٹوپی پہن کر جاتا ہوں، جب یہ ٹوپی پہن کر جاتا ہوں تو کامیابی میرے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، میں کامیابی کو تلاش نہیں کرتا، کامیابی مجھے تلاش کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بالوں کی برکت سے، اسی کو تبرکات کہتے ہیں۔ تو آج کے موضوع میں آپ کو اتنا تو پتہ چلا کہ تبرکات سے برکت لینا یہ کوئی بدعت یا شرک نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔